الرحیم السلام علیکم. میں ہوں تنویر احمد. آج یوسف عباسی صاحب ہم اپنے اسٹوڈیو سے ذرا ہٹ کے پروگرام کر رہے ہیں اور تعارف آپ ہی کروائیں گے. تو کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا پاکستان بیت المال کے حوالے سے، تو تھوڑا سا کلیئرٹی چاہیے. رمضان آ گیا، رمضان کے مہینے میں پاکستان بیت المال غریب عوام کے لیے، نادار مستحق افراد کے لیے کیا اناؤنسمنٹ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنویر صاحب ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا، اور کیونکہ رمضان شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ کل سے پہلا روزہ ہوگا، اور ہر بندہ رمضان میں ایک آس لگاتا ہے، اور بالخصوص سحر اور افطار کے حوالے سے کہ سحری بھی مل جائے، افطاری بھی مل جائے. اور پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کے فضل سے لوگ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں کہ یار کوئی بھوکا نہ رہے، کسی کی افطاری روٹی کی وجہ سے نہ رہ جائے، کسی کا سحری روٹی کی وجہ سے نہ رہ جائے. لوگ بڑا کار خیر کرتے ہیں بہت زیادہ. میرے خیال سے میرے ریکارڈ کے مطابق پاکستان اس سلسلے میں نمبر 1 پہ، صحیح، سعودی عرب کے بعد. اچھا، ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس بار وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا. کیا بہت اچھا. آپ تو اچھا، ہر بات پہ ان کی تعریف کرتے ہیں. میں نے پتا یہی سوال کرو گے کہ تعریف میڈم کر رہے ہو. سی ایم، میڈم ہم نے کئی دفعہ طے کیا کہ ہم نے تعریف کسی کی ایسے نہیں کرنی. صحیح، جو کام کرے گا اس کی تعریف ہوگی، جو کام کرے گا. تعریف وہ جملہ. اچھا دیکھیں، ایک پروگرام شروع ہوا بہت اعلیٰ نسل کا، پاکستان کا تاریخ ساز پروگرام. اس کا ٹائٹل ہے اڑان پاکستان. اڑان پاکستان، ٹھیک ہے. اچھا، اڑان پاکستان سے لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس میں کوئی 1-2 پروجیکٹ ایسے ہیں جو چلیں گے، باقی جو ہے نا اس کا کنسرن نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ کسی وزیر اعظم نے پہلی بار ایک اڑان پاکستان کے نام سے ایسا منصوبہ شروع کیا ہے جس میں ملک کا ہر سیکٹر شامل ہے. اچھا، تعلیم بھی، صحت بھی، روزگار بھی، پرائیویٹائزیشن بھی، ہر سیکٹر اس کا جو آپ کی خوشحالی اور ترقی سے منسلک ہے نا، ہر چیز. پاکستان بیت المال کے پلیٹ فارم. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، اڑان پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہر سیکٹر ہے. اچھا، اب جو ہے نا ظاہر ہے اس کے اندر پاکستان بیت المال بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے. اور اللہ کے فضل سے یہ پاکستان بیت المال کا اعزاز ہے. یہ بھی تاریخ ساز کام ہے کہ بڑے عرصے سے اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا تھا. کام کیا لوگوں نے اپنی اپنی جگہوں پہ، لیکن ایسا کام نہیں ہو رہا تھا جس سے براہ راست پبلک کو فائدہ ہو. پبلک کو نہیں فائدہ. اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے نا جی بیت المال جڑا ہے نا صدقات خیرات تے یہو جی چیزاں تے چل رہا ہے تے انہاں کولوں بچ کے رہو، ہے پتہ نہیں کی کھوا دین کی نہ کھوا دین. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیت المال بنیادی طور پہ وہ فلاح و بہبود کے فنڈ پہ چلتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہو، خیرات بھی، لیکن وہ ایک الگ سیگمنٹ. صحیح ہے. بنیادی طور پہ اس کی فنڈنگ فلاحی فنڈ کے حوالے سے ہوتی ہے، جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں. اچھا، آج ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ جس ٹاپک کو ہم نے چوز کیا ہے، اور اڑان پاکستان جو بیت المال، پاکستان بیت المال کے تحت روزوں میں تقریباً کو 50 لاکھ کے قریب افطاری پیکج تقسیم کرنے کا پلان بنا چکا ہے پورے پاکستان میں، پنجاب میں بھی، ہر صوبے میں بلا تفریق. کوئی اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ فلانا کون ہے، فلانا کون ہے، کوئی پارٹی کو مسلک کو مذہب کو، یہ وہ، جو اللہ کا بندہ ہے وہ اس کو لے سکتا ہے، اور بغیر کسی شناختی کارڈ کے، اچھا، بغیر کسی شخصی گارنٹی کے. اچھا، پوائنٹس ہیں وہ. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم وہاں بیٹھے ہیں جہاں پہ پاکستان بیت المال کے ایم ڈی بھی تشریف فرما، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کیونکہ لابت ہی نہیں ہے، شروع بڑے رہے، عوام کی خدمت میں لگے ہوئے. تو پاکستان بیت المال کے پاکستان کے بیت المال کے ایم ڈی جو ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، سینیٹر کیپٹن شہین خالد بٹ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جو بھی اللہ کے حکم سے حکومت نے ان کو ذمہ داری دی، انہوں نے 100% کامیابی حاصل کی، اور ایک پینی کا بھی نہ بطور سینیٹر ان کے اوپر کوئی ایسا بھار آیا، اور نہ انشاءاللہ آگے آئے گا. اچھا، آج ہماری کیونکہ گڈ لک، آپ کے بھی گڈ لک ہے تنویر صاحب، ایڈے بڑے بندے نا بیٹھے ہیں. ان سے اب پوچھتے ہیں کہ بٹ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. بٹ صاحب، اب آپ نے بتانا ہے کہ اصل میں جو عوام خائف رہتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ غریب واسطے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کچھ ہو رہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اڑان پاکستان پروجیکٹ کے تحت پاکستان بیت المال روزوں میں کیا کر رہا ہے؟
سب سے پہلے تو بھائی صاحب اور تنویر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس خاص طور پہ، جب کہ کل سے رمضان شروع ہے اور ہماری ایک بہت بڑی کیمپین جو ہے بیت المال سے ہم لانچ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے آپ نے مہیا کیا ہے۔ دیکھیے، بیت المال کا جو ایمبٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورسٹ آف پور، جو غریب سے غریب آدمی ہے پاکستان کے، ان کے لیے ایک شوق تھیراپی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم ان کی پوری فلاسفی آف لائف تو شاید چینج نہ کر سکے، یا ان کا پورا زندگی کا ڈگر تو چینج نہ کر سکے، لیکن ان کو ہم ایک ریلیف ایٹ دا ٹائم آف ریکوائرمنٹ ہم ضرور کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسا آپ نے کہا بھائی صاحب کہ رمضان میں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ بہت سے ایلیمنٹ پاکستان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کو رات کو افطاری کے لیے کھانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کیا اس کی کوالٹی ہوگی۔ تو ہم نے میاں محمد شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی جو اڑان پروگرام ہے اس کی کانسیپٹ کو لیتے ہوئے اس کی روح کے اندر یہ ہم نے یہ ایک چیز جو ہے ان کے حکم سے، ان کی خواہش سے یہ شروع کیا ہے۔ اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ 50 لاکھ میلز ہم نے پورے پاکستان میں آل اوور، جہاں جہاں ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں تک ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں۔ جیسا آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون آ کے لے سکتا ہے۔ ہمارا سینٹر جہاں جہاں ہے، ہماری گاڑیاں جہاں جہاں جائیں گی، جو مساجد ہم چنیں گے، جو اسکول ہم چنیں گے، وہاں لوگ آ سکتے ہیں۔ اور مساجد کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد ہم نے تمام کور کی ہے، تمام مسلک کی، کیونکہ بیت المال سب کا ہے، پاکستان کا ہے تو سب کا ہے۔ تو ہمارے ایمبٹ میں یہ نہیں کہ ہم اس کی کوئی ایسے ایک سیکٹورین تفریق کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہر مذہب کو بھی لک آفٹر کرنا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے بہت سے کرسچن دوست ہیں، وہ جو اپنے جو ان کے اتوار ہیں جو ان کے آتے ہیں، اپنے اہم دن، ان میں ہم ان کی بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ مسلمانوں کا خاص طور پہ ہے، تو اس میں خواہش یہ ہے کہ وہ تمام روزہ دار جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور افطاری کے وقت خاص طور پہ ان کو یہ فکر لاحق ہو کہ بھی ہمیں کھانا جو ہے وہ ہمارے جو اسٹیشن ہے وہ پرماننٹ ہے، وہاں سے ہمارے ٹرکس کے راؤٹ جائیں گے جو اسپیسیفائڈ ہیں۔ اچھا، تو وہاں پہ اگر ایک آدمی نے آج کھانا لیا ہے تو کل پھر وہ آ کے وہاں سے لے سکتا ہے۔ اچھا، وہ کھانا پکایا تیار کھانا وہاں پہ یہ ہمارا میل باکس ہے۔ اچھا، اس میں افطاری کا سامان ہے پورا؟ اس میں پلاؤ ہوگا، کبھی مختلف، کبھی چکن کا، کبھی ویجیٹیبلز کا، کبھی پلین، اور اس کے ساتھ میں سموسا ہوگا یا پکوڑے ہوں گے، صحیح، اور ساتھ اس کے ایک ڈرنک ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں کتنی آپ کی ٹیم کے بندے کتنے ہیں، کتنی کنویز گاڑیاں یا کوئی چیزیں ایسی جو پورے پاکستان میں ہماری بیت المال کی جو اپنی گاڑیاں ہیں جو ہم پہلے بھی فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں، وہ ہیں 33، وہ ساری فنکشنل ہیں، اور ہمیں کچھ ہم نے اور ایڈ کر لیے ساتھ جہاں جہاں ضرورت تھی۔ وہاں کے ڈسٹرکٹ کو ہم نے پرمٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک اور گاڑی کی ضرورت ہے یا 2 کی اور ضرورت ہے تو وہ ہم نے رینٹ کر لی۔ لیکن 33 تو ہمارے پاس اپنی ہیں۔ پھر ہمارے 54 ہمارے آرفن ہاؤسز ہیں، پھر ہمارے 138 جو ہے اسکولز ہیں، پھر وومن امپاورمنٹ کے 135 سینٹرز ہیں۔ یہ سب ایڈ کر کے یہ سارے ہمارے سینٹرز ہوں گے جہاں سے ہم جو کھانا ہے، جو بیت المال کا جو رمضان باکس ہے، افطاری باکس، یہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اچھا، کیٹرنگ کا تھوڑا سا ایک میں پوچھ لوں اگر آپ جانتے ہیں کہ کیٹرنگ کا کیا سسٹم رکھا آپ نے؟ 1 پلیس سے سب کو سپلائی ہوگا یا ہر ضلع میں یا ہر علاقے میں، صوبے میں الگ الگ آپ نے اس کا پکانے کا انتظام رکھا؟ اب بھائی صاحب 1 پلیس سے تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ فاصلے کی وجہ سے جو فوڈ ہے اس کی کنٹامینیشن کے ڈر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو 2-3 ہمارے بڑے کیٹرز ہیں، بہت بڑے کیٹر، جو بہت سے بڑی ایونٹس کو آلریڈی کیٹرز کر چکے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ 30 میل تک کا فاصلہ وہ سیفلی ایک پوائنٹ سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سی جگہ ایسے ہیں جو دور دراز ہیں۔ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ بیت المال کا انفراسٹرکچر جو ہے ڈسٹرکٹ لیول تک ہے۔ 136 ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں، پھر ریجنل آفیسز ہیں، پھر پروونشل آفیسز ہیں، پھر ہیڈ آفس ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے جو بہت دور ہیں ان کو ہم نے لوکل جو کیٹرز ہیں ان کو ہائر کرنے کی اجازت دی ہے، تاکہ کھانا جو ہے وہ آدھا گھنٹہ
سے زیادہ وہ سفر کر کے نہ لے جانا پڑے. اچھا یہ یکم رمضان سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ کل سے شروع جی کل سے افطاری کا جی. سسٹم شروع ہو رہا ہے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی بتائیے گا سر کہ بڑا اچھا کام ہے ماشاءاللہ، اور یہ قومی سطح کا ایک خدمت، عوامی خدمت ہے یہ جی اس میں کوئی پولیٹیشین یا اس طرح کا کوئی عنصر جی ظاہر تو نظر نہیں آتا، جی. لیکن اس میں اگر آپ سحری کا اہتمام بھی شروع کرتے اور کوشش کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ افطاری بہت اچھا، بڑا اچھا سیگمنٹ ہے آپ کا، لیکن سحری کا بھی اگر کوئی ایسا آپ سوچیں یا وزیر اعظم صاحب کو کہیں کہ کوئی ایسا انتظام ہو جہاں پہ لوگ سحری بھی اپنے اپنے پوائنٹس پہ جا کے، جیسے آپ کے ریجنل آفیسز ہیں ان میں کوئی دسترخوان کو ایسی چیز اگر چل جائے تو اس پہ آپ کچھ ایسا نیکسٹ ٹرم میں کچھ کرنا چاہیں گے؟ اچھا میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا بہت سارے ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ زکوٰۃ جن پہ نہیں لگتی، سید ہیں کچھ لوگ ایسے کہ وہ زکوٰۃ سے نہیں کھاتے، تو یہ جو آپ کی افطاری ہے یہ اس میں کوئی اس طرح کی قدغن ہے کہ یہ زکوٰۃ فنڈ سے آپ کھلا رہے ہیں، کس طرح ہے؟ میں آپ کا سوال بھی بڑا اہم ہے، ان کا بھی. ہاں جی جی تو مجھے اجازت دیجیے میں ان کا سوال پہلے ٹھیک ہے. جواب دے دوں، پھر میں آپ کا الگ دوں گا، کیونکہ آپ کا جو سوال ہے وہ تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہے. آپ نے یہ کہا کہ جو سحری کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، پلان کرنا چاہیے. دیکھیے اپنا عباسی صاحب، یہ انفارچونیٹلی بیت المال میں ایک سال سے ایم ڈی موجود نہیں تھا، صحیح. اور بیت المال ایک واحد ادارہ ہے جہاں پہ ایم ڈی کے ڈیسیژنز کے بغیر جو پوری فنکشن ہوتی ہے بیت المال کی وہ ٹھیک نہیں ہوتی. بہرحال ہم لکی انف کہ مجھے 2 مہینے سے یہ جو ڈیوٹی جو ہے اس پہ مجھے معمور کیا گیا ہے، اور میں انشاءاللہ ہم نے بہت تھوڑے وقفے میں اس کو تو شروع کر دیا ہے، اور ہم ویسے اسی نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ جو سال آئے گا، رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا، تو ہم کوشش کریں گے اس کے، ہم پروز اینڈ کونس دیکھ لیں گے، ان کی لائٹ میں ہم خود مل کے مشاورت کریں گے، پھر ڈیسائیڈ کریں گے. میری خواہش ہے جی یہ خواہش ہے جی جی آپ نے ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب کو کہنا ہو سکتا ہو جائے، میں کہہ دوں گا، میں آپ کا پیغام ان کو ان سے کہے کہ یار اتنا ماشاءاللہ اچھا کام کیا، ایک سحری کا بھی یعنی کہ 30 سحری ہے آپ کا. میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، وعدہ اس بات کے ساتھ کہ کنفرم نہیں، جی جی چونکہ آپ کی اتنی خواہش ہے اور یہ خواہش ہماری بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آخری اشرا ہو، آخری ہفتہ، اس میں ہم اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ شروع کر کے دیکھ لیں. عباسی صاحب کو یہ کریڈٹ جائے گا. اگر یہ سحری شروع ہوگی تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارے پروگرام کے طفیل پرائم منسٹر تک یوسف عباسی صاحب نے پیغام دیا. صاحب میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ آپ کا پروگرام وفاق میں دیکھا جاتا ہے، آپ میری بات نہیں سمجھتے، آپ کہتے ہیں جی تو نون لیگ تک ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کتنی دفعہ بات یہ ہے کہ پروگرام سنا جاتا ہے، اور آپ کو مزے کی بات تو اچھا جو بھی کام کی بات ہوگی، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بھی سنیں گے، سی ایم صاحبہ بھی سنیں گے، اور ہر وہ بندہ سنے گا جس نے عوام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا. اچھا جی، اب یہ زکوٰۃ کے حوالے سے لوگ افطاری نہ کریں جو جن پہ زکوٰۃ. جی میں یہاں یہ بہت اہم بات، آپ کے اکثر لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ بیت المال جو ہے، کیونکہ یہ پتہ آپ کو کہ سب سے پہلی مسلم ٹریجری تھی، اور یہیں سے کانسیپٹ شروع ہوا. جو لوگ اتنے ویل آف نہیں ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کا، ان کو اسٹیٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کی مدد کرنے کا ہر لحاظ سے. لیکن اس میں کہیں پہ بھی ایون ہمارے جب شروع ہوا تھا تب تو ایک یہ مسلم کانسیپٹ تھا، اور مسلم کانسیپٹ میں بھی اٹ از سچ اے لبرل تھنگ کہ اس کے اندر کہیں قدغن نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو. یہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان سے جس کا بھی تعلق ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ اسی طرح لک آفٹر کیا جاتا ہے جس طرح کوئی دوسرا. ایک تو یہ بات. اب دوسری بات آپ نے کہی کہ کچھ لوگ ہمارے فنڈ ڈونیشن بہت ہیں، ہمارے بہت سے ڈونرز ہیں، ڈومیسٹک بھی اوورسیز بھی، تو ان میں کچھ لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہم نے تو زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ کی اپنی کچھ پابندیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے. ہمارے پاس زکوٰۃ کے ڈونرز بھی ہیں، ہمارے پاس ریگولر ڈونرز بھی ہیں، ہمارے پاس ایسے ڈونرز بھی ہیں جو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ جو میں پیسے دے رہا ہوں یہ آرفن سکولز میں آپ جائیں. وہ اسپیسیفائی ہمارے 14 پروجیکٹ ہیں ہمارے، یا وومن امپاورمنٹ میں جائیں، یا جو یتیم بچے ہیں وہاں جائیں. تو ہمارے جو سسٹم ہے ہمارا وہ کلاسیفائی کر دیتا ہے اور پیسے اس ضمن میں چلے جاتے ہیں. اور ہم میک شور کرتے ہیں کہ وہ تمام پیسے جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں یوز ہوں. ٹھیک ہے، یہ بڑا پیغام آپ کا چلا گیا. جی.
اچھا اب یہ بات آئی آپ کی یہ رمضان پیکج کی، ہاں تو یہ پاکستان ہمیں گرانٹ بھی دیتی ہے گورنمنٹ. ٹھیک ہے. تو ہم مشہور ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے بھی ہیں شہباز شریف کے کہ لاسٹ ایئر انہوں نے ہماری جو گرانٹ ہے وہ ڈبل کر دی ہاں بیت المال کی. ہاں تو ہم اس کا جو یہ جتنی اگر گرانٹ ڈبل کی تو اتنی بڑی ہمارے پاس ذمہ داری بھی ہے ہاں کہ اب اس پیسے کو ہم نے کس طریقے سے انٹیلیجنٹلی یوز کرنا ہے. ہاں تو اس لیے انشاءاللہ ایک تو ہم یہ میک شور کرتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کی جو ریلیجس بائنڈنگز ہیں ہاں ان کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو تمام ڈونر سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی خاطر جمع رکھیں. اگر آپ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ ڈونیشن دیں گے بیت المال کو تو وہ ہم وہی یوز کریں گے جہاں یوز ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ بٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم بھی دیا. اچھا اور میرے خیال سے تنویر صاحب یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے یہ ایک ایسی عوامی خدمت ہے اور اللہ کرے گا کہ یہ کامیاب بھی ہو اور انشاءاللہ سحری کا بھی اہتمام ہو اور خوشحالی سے ہر بندے کے ہر طبقہ اس میں شامل ہے، کیونکہ کوئی بھی بیچارہ اپنے کمی اٹھا کے پیٹ تو نہیں دکھاتا. افطاری بھی اچھی کرے، سحری بھی اچھی کرے اور اللہ پاک اس ملک کو خوشحالی، ترقی اور استحکام فرمائے. اچھا اس میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ چونکہ کل روزہ ہے تو یہ ہمارا پروگرام آج ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، آج روزہ نہیں ہے دیکھنے والوں یہ اچھا کیا آپ نے. کیونکہ روزے ہی کھائی جا رہے ہیں. اور دوسرا انشاءاللہ اڑان پاکستان پہ بات کریں گے. صرف ابھی ہم نے یہ اس پیکج پہ بات کی ہے، رمضان کے حوالے سے بات کی ہے. 8 دن کے بعد اس میں کوئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، کچھ شکایات سامنے آئیں گی، کچھ کمزوریاں سامنے آئیں گی، کچھ ایسے پوائنٹ سامنے آئیں گے جو لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. جیسے عباسی صاحب نے کہا کہ ہمارا پروگرام ہر جگہ دیکھا جاتا ہے، تو یقیناً مجھے تو سینکڑوں نہیں درجنوں لوگ رابطے بھی کرتے ہیں ٹیلی فون کے بھی ذریعے، دوستوں کے بھی ذریعے. تو جو اس کی فیڈ بیک آئے گی تو بٹ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے اور نشاندہی کریں گے تاکہ اصلاح ہو سکے. اللہ حافظ. بہت